اور فرمایا اے نور تو نے کائنات میں سب سے پہلے ہماری حمد بیان کی ہے، ہم تمہارا نام محمد رکھتے ہیں، اب ساری جو ہے وہ زمانے گزریں گے سب تیری ہی تعریف کرتے رہے۔ اور آج آپ دیکھیے ہر دور میں شیاطین انسان نما یہ ناکام سازش لے کر اٹھے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو جو ہے وہ بلندی سے روکا جائے، لیکن رب کریم کی ذات دیکھیے کہ رب کریم جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اپنے حبیب کی عزت و شان کو بلند کرواتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نور، اور اس پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کے یہ اس نور کی مثال ہے جو اس نے مومن کو عطا کیا، اور وہ مومن سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا تبار ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نور بنایا، تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور صرف نور ہے، بشر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بعض لوگ یہ تقریر کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو صرف نور ہی نہیں، حضور علیہ السلام نوری بشر ہے، یعنی تخلیق اول یہ نور مصطفیٰ، لیکن دنیا میں آئے تو بشری لباس میں تشریف لائے۔ اب آپ کہیں گے نور کیسے جھلکتا تھا، تو آسان سی مثال احادیث میں موجود، میں اور آپ رات کی اندھیری میں کوئی کالی دیوار ہو اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اور اندھیرا ہو جائے، اور زیادہ اندھیرا، کیوں کہ ہم فقط بشر ہیں، ہم صرف مٹی سے بنے بشر، اور حضور علیہ السلام نوری بشر ایسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آقا کریم علیہ السلام جب رات کی اندھیری میں کالی دیوار کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم سے نور کی اتنی شعاعیں نکلتی کہ وہ کالی دیوار جو ہے نور سے چمکنا شروع ہو جاتی۔ ہم گھر میں اندھیرا ہو داخل ہوں تو گھر والی کہے تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ، اور اندھیرا ہو گیا، روشنی نہیں آ رہی، اور امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ کچھ سی رہی، سوئی مبارک نیچے تشریف لے آئی، اب وہ ڈھونڈ رہی، اندھیرا، چراغ گل، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے جسم سے نور کی اتنی شعاعیں نکلی کہ کہتی اس نور کی شعاعوں کی روشنی میں نے جو ہے وہ سوئی کو تلاش کر دی۔ یہ نوری بشر کی علامت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فقط نور ہے بلکہ بشر بھی ہیں، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت۔ کو یہ کہے کہ ہم صرف حضور کو نور مانتے ہیں بشر نہیں مانتے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے وہ نص ہے۔ تو اس طرح ہم حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنی طرح نہیں مانتے، اپنے جیسا نہیں مانتے، بشر مانتے ہیں تو بے مثل و بے مثال مانتے ہیں، بشر مانتے ہیں تو بے مثل و بے مثال جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو یہاں رب کریم نے اس نور کا ذکر فرمایا، اور آگے مفتی صاحب فرماتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت کعب الاحبار سے فرمایا کہ اس آیت کے معنی بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کی مثال بیان فرمائی، روشن دان یعنی طاق تو حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روشن دان یعنی طاق سے مراد حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک، اور فانوس قلب مبارک، اور چراغ نبوت ہے جو کہ شجر نبوت سے روشن، اور اس نور محمدی کی روشنی کمال ظہور میں اس مرتبے پر ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا بیان نہ بھی فرمائیں، جب بھی خلق پر آپ کا نور ظاہر ہو رہا ہے، یعنی بھی اعلان نبوت بھی نہ کیا اور حضور کا نور جو ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا۔ جب ہر مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
اس مبارک نقشے کو بیان کرتے ہیں تو اس مبارک نقشے کو آپ نے قصیدہ نور میں یوں بیان کیا، کہتے ہیں شمع دل، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ اور یہ جو آپ جانتے ہیں سورہ نور، آگے اس کا بیان کرتے ہیں کہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا، کہ محبوب جب سورہ نور پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا حسین چہرہ نظر آ رہا ہوگا، اور جب آپ کا حسین چہرہ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی قرآن مجید کی سورہ نور پڑھ رہا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہاں نقشہ بیان کیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ روشن دان تو دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سینے کا ایک مثل ہے، اور فرمایا فانوس یہ قلب اطہر، اور چراغ وہ نور جو اللہ نے اس میں رکھا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ شرقی ہے نہ غربی، نہ یہودی نہ نصرانی، ایک شجرہ مبارکہ سے روشن ہے، اور وہ شجرہ حضرت ابراہیم ہے، اور حضرت ابراہیم کے دل پر نور، نور محمدی، اور نور محمدی پر نور پر اللہ نے نور کو پیدا کیا۔ یعنی کیا مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نسل سے آپ آئے، اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے پہلا بیٹا دیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، دوسرا حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے جب دنیا میں تشریف لا، اور اس کے بعد جب آپ نے نکاح کیا تو آپ کی نسل سے انبیاء پر انبیاء، انبیاء پر انبیاء جو ہے وہ پیدا ہوتے رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی پیدا نہ ہوا، سب سے آخر میں ہمارے آقا دنیا میں تشریف لیا۔ تو یہاں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ فضیلت تامہ عطا ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ نسبت سے۔ اب رب کریم یہاں فرماتے من شجرۃ مبارکۃ زیتون، کہ برکت والے درخت زیتون سے۔ زیتون کا درخت یہ انتہائی برکت والا، آپ جانتے ہیں سورہ 3 پڑھیے والتین والزیتون، کہ رب کریم یہاں پر زیتون کے درخت کی قسم یاد فرماتا ہے، اور یہ مبارک درخت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فائدے ہی فائدے رکھے۔ زیتون کے درخت میں اللہ نے فائدے ہی فائدے رکھے، اور اس کے اندر کمال کیا ہے کہ زیتون کے درخت کے پتے گرتے نہیں، پتے درختوں کے گر جاتے، لیکن اس میں کمال ہے کہ زیتون کے درخت کے پتے گرتے نہیں۔ یہ درخت نہ سرد ملک میں واقع، نہ گرم ملک میں، بلکہ اس کے درمیان ملک شام ہے، اور وہاں نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک درخت کو جو ہے پرورش فرماتا۔ اور یہ زیتون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی مبارک حدیث میں، ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 1856، حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کھاؤ، زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، یہ مبارک درخت سے، یہ مبارک درخت سے ہے۔ اور زیتون کے بارے میں پوری دنیا کے بڑے بڑے جو ہے وہ اطباء،
اور بڑے بڑے ڈاکٹر، انہوں نے اس پر بھرپور تحقیق کی۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پاک جو ہے، جو ابن ماجہ کی حدیث پاک، وہ بھی بیان کروں۔ حدیث نمبر 1108، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زیتون ہی سے کھانا تیار کیا کرو۔ یہ زیتون کا جو تیل ہے، یہ اگر ہم کھانے میں تھوڑا استعمال کریں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت پڑھیے تو آپ زیتون ہی استعمال کرتے، آخری وقت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیماریوں سے بچا کے رکھا، آخری وقت تک آپ صحتیاب رہے، بھرپور حکومت کرتے رہے۔ یہ جو ہمیں آج آپ دیکھیے پیٹ میں درد، معدے میں تکلیف، ہمارا وزن بڑھ جائے، سر میں یہ ادھر ادھر، جو ہم بلڈ پریشر، شوگر، یہ بیماریوں کا شکار، یہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اکابر جو ہے یہ ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے کہ جو حقیقت میں بہت فائدے مند ہیں، اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوتا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے میں بھی ڈالو اور اس کا تیل بھی لگایا کرو، اس کا تیل بھی لگایا کرو، کیونکہ یہ بابرکت درخت سے نکلتا۔ عزیزان گرامی، یہ بہترین اس کا طریقہ جو کہ بڑے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں نے بیان کیا کہ زیتون کا جو تیل ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کئی ایسے علاقے جیسے جوڑیا بازار کے علاوہ لیاقت آباد، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا گانی جسے ہم کہتے ہیں، بعض لوگ گانی بھی کہتے ہیں۔ یہ گانی جو ہے جیسے پتھر رکھ کر بیچ کے اندر بادام کا تیل نکالنا ہو تو آپ بادام دے دیں، اسی طرح دوسری چیز کا تیل نکالنا ہو تو آپ اس کو دے، تو یہ ایسے گھومے گا اور بیچ میں جو ہے وہ بادام ڈالتا رہے گا، زیتون ڈالتا رہے گا، اور تیل جو ہے نیچے سے ایسے نکلے گا۔ تو سب سے بہترین جو طریقہ زیتون کے تیل کے نکالنے کا وہ گھانی کا، گھانی والے کو آپ پیسے دیں، وہ آپ کو زیتون کا بہترین تیل، یعنی زیتون خرید کر آپ اسے دیں تو بہترین تیل نکالے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پابندی سے زیتون کے تیل کی مالش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دماغ کو فرحت عطا کرے، اس کا دماغ جو ہے وہ، یہ ذہن آپ جانتے ہیں اس سے سارے کام ہوتے، دماغ سے آدمی جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، دماغ سے آدمی جو ہے اپنے آپ کو قوت دیتا، دماغ ہی کے ذریعے آدمی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اپنی کاروائی کرتا۔ اگر یہ بالکل فریش ہو جا، ذہن بالکل فرحت بخش ہو جا تو بتائیے سارے کام جو ہے وہ آدمی کے آسان ہو جائے۔ اور کہا کہ جو بچے کمزور ہوتے، یعنی آپ نے دیکھا پیدا ہوتے ہی، آج کل دیکھیے بچوں کا کیا حال ہے، اللہ ماشاء اللہ، ایسے بیچارے کمزور۔ اور اب تو یہ عالم کے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے بچہ، اسے جو ہے وہ اندر جو ہے وہ داخل کر دیا جاتا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے پیلیا اس کو شروع ہو جا۔ تو فرمائیں کہ جو بالکل کمزور بچے اگر زیتون کے تیل کی مالش ان کے سینے پر پابندی کے ساتھ کی جائے تو بچہ جو ہے وہ ساری زندگی طاقتور رہتا ہے، اس کو طاقت اور قوت نصیب ہوتی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جو دائیاں جو پرانی بوڑھی جیسے 90 سال 80 سال 70 سال، آپ دیکھیے کہ وہ آج بھی جو ہے بچوں کی بہترین مالش کرتی ہیں۔ اور مالش کس تیل سے کرتی ہیں؟ آپ کبھی ان کے پاس تیل دیکھیے تو آپ کو زیتون کا تیل ملے، اور وہ 70-80 سال کی عمر میں بھی وہ دائیاں بڑی طاقتور بڑی جاندار ہوتی ہیں کہ ہماری جو ہے وہ 25 سال کی بچی کے اندر بھی وہ طاقت اور قوت نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہم پوچھیں کہ آپ نے کیا استعمال کیا، تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ہماری والدہ بھی ہمیں زیتون کا تیل لگاتی تھی، آج تک صحت مند، آج تک صحت مند۔ اور زیتون کا تیل اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص بیوی نہیں مانتی کہ بھئی یہ زیتون کا تیل ہم کیسے، تو اس میں ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے سالن جو ہے وہ نکالا، آپ نے سالن نکالا پلیٹ میں کھانے کے لیے، زیتون کا تیل شیشی کے اندر دسترخوان پر رکھ دیں۔ اب جیسے ہی آپ نے سالن نکالا اس کے بعد تھوڑا سا اوپر جو ہے آپ نے زیتون کا تیل ڈال دیں، تھوڑا سا اوپر
زیتون کا آپ تیل ڈال دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی برکت ہوگی کہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کھاؤ لگاؤ کیونکہ یہ برکت والے درخت سے نکلا، تو الحمدللہ اسے کھائے لگائے پیے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے جو ہے وہ برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے بالوں میں خشکی ہو، اگر کسی کے بال ٹوٹتے ہوں، کمزور ہو، مضبوط نہ ہو، تو وہ بھی جو ہے زیتون کا تیل جو ہے وہ استعمال کرے، یعنی سر پر اس کی جو ہے وہ مالش کرے، تو اس سے بھی جو ہے وہ اسے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کی آنکھیں کمزور ہو، دماغ کمزور ہو، یاد نہیں رہتا، تو اس کو بھی جو ہے زیتون کے تیل کی مالش سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی کی بینائی بالکل ہلکی ہو گئی تو وہ زیتون کا تیل جو ہے اپنے تلووں پر ایسے مالش کرے، پیروں کے تلووں پر ایسے زیتون کے تیل کی مالش کرے گا تلووں پر، لیکن زیتون کے بابرکت تیل کی وجہ سے اللہ اس کی بینائی کو تیز کرنا۔ یہ اس کے اندر جو ہے وہ بہترین قسم کی جو ہے وہ برکتیں رکھی گئی۔ اور اس کے علاوہ ورلڈ میڈیکل کانفرنس کے صدر رائٹ اینریبل ڈاکٹر سر ولیم، انہوں نے اپنی تقریر میں ایک مرتبہ مالش کے موضوع پر انہوں نے یورپ کے اندر تقریر کی، تو اس کی تقریر میں یہ بات تھی کہ جس درخت کو، حالانکہ مسلمان نہیں، کہ جس درخت کو مسلمانوں پر نازل ہونے والے کلام نے برکت والا درخت کہا ہے، کہتے ہیں اگر اس تیل کی آدمی جو ہے وہ مالش کرے، تو یہ لکھتے ہیں اور اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ اس مالش کی وجہ سے اس کا جسم یہ تندرست رہے گا اور وہ خوبصورت نظر آئے گا اور اس کے جسم کے اندر کوئی تکلیف پیدا نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیے غیر مسلم بڑے بڑے جو ہے وہ میڈیکل کے ورلڈ کے ڈاکٹر جو ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زیتون کے تیل کو جو ہے وہ استعمال کرنا۔ یہ پرچی آئے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ زیتون کا تیل اس کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہے، اس لیے اکثر لوگ اسے استعمال نہیں کرتے۔ تو میں نے جب کلونجی کے بارے میں آپ سے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلونجی کے اندر موت کے سوا ہر بیماری کا علاج۔ کئی نمازی میرے پاس آئے تو میں نے کہا بھائی 3 دانے آپ ایسے ہاتھ میں رکھیں اور منہ میں ڈال کر پانی پی لیں، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، کلونجی بہت گرم ہوتی، تو اس کو آپ بالکل جو ہے 3-4 دانے سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ تو اگر زیتون واقعی اس کی تاثیر گرم ہے تو میں آپ کو ایسا تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ پوری بوتل اونڈے دیں، میں ایسا تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ آدھی بوتل کی مالش کر دی، نہیں، تھوڑا سا آپ نے ایسے ہاتھ میں تیل لیا اور ایسے کر کے آپ مالش کریں، تھوڑا سا تیل آپ اپنے سالن میں ڈال دیں، تھوڑا سا تیل آپ جو ہے وہ کبھی جسم پر لگانا ہو تو آپ اسے لگائیں، تھوڑی سی چیز کے اندر کوئی آپ کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ جو کھجور ہے آپ جانتے ہیں اس کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے، اور کھجوروں میں اکثر آپ نے دیکھا کہ جو غیر شادی شدہ ہوتے ان کو غسل فرض ہونے کی تکلیف بھی ہو جاتی، تو ان سے کہا جاتا ہے، حالانکہ مدینے کی کھجور میں شفا، مدینے کی کھجور میں شفا، لیکن آپ دیکھیے بعض اوقات جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شفا ہے تو جانے دو، ڈبل ہے، تو جا میں آتا ہوں، دڑا دڑ جو ہے آدمی کھاتا رہے، نیاز لنگر یہ برکت والی چیز ہے، تو ساری بوٹیاں بریانیاں 4-4 پلیٹیں انڈیل دو اور صبح جو ہے وہ ایسے سینہ پکڑ کے، یہ تھوڑی کوئی کہتا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ برکت والی تھوڑی سی چیز آدمی استعمال کرے، اور نیت جو ہے یہ برکت حاصل کرنے کی ہو تو تھوڑی سی چیز میں بھی اللہ شفا عطا فرما دیتا، تو تھوڑی استعمال کریں، تھوڑا سا تیل آپ استعمال کریں، سالن کے کٹورے پیالے میں پلیٹ میں سالن ڈالیں تو تھوڑا سا زیتون، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ عقیدے کی بات، زیتون میں کچھ ہو نہ ہو، کلونجی میں کچھ ہو نہ ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے جب یہ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا کو داخل کیا،
حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کلونچی کے اندر موت کے سوا ہر بیماری کا علاج، زیتون لگاؤ کھاؤ، بابرکت درخت سے ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایک قطرہ بھی یا کلونچی کا ایک دانہ بھی کوئی استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا ہی شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ مختصر جو ہے وہ آپ اسے استعمال کریں تاکہ جو ہے اس کی برکتیں آپ کو ہم سب کو نصیب ہو جائیں۔ ہمارا وقت جو ہے پورا ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 36 سے جو ہے وہ اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فیضان عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ آئندہ پیر کو عشاء کی نماز کے بعد سالانہ 11ویں شریف حضور غوث الورا کے سالانہ عرس مبارک کے حوالے سے عشاء کی نماز کے فوراً بعد حضور غوث اعظم کی سیرت پر خصوصی بیان ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر سال کھجوروں پر دم کرنے کا ایک طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے کہ جو کھجوروں پر 3 کھجوروں پر دم کیا جاتا ہے، جو معدہ، السر، سینے اور پیٹ کی جتنی بیماریاں اس سے شفا کے لیے یہ تمام معاملات، یہ سب چیزیں، پھر اس کے بعد نیاز وغیرہ۔ تو اس میں سب سے بہترین چیز، جو سب سے بہترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سب آپ کے تعاون سے ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ جو ہو سکے حضور غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے ان کی محبت میں ہم مرید ہیں، ان کے ہماری نسبت الحمدللہ قادری ہے، تو ضرور ہمارے ساتھ تعاون کیجیے گا۔ قطرہ قطرہ یہ دریا بنتا ہے۔ جو حضرات اس مبارک محفل میں حصہ لے گا، چاہے وہ جو ہے ہمارے علی بھائی یا میرے پاس جو ہے وہ پیسے جمع کرا دیں۔ دوسرا اعلان، 8 اکتوبر بروز منگل بعد نماز عشاء جشن 11ویں شریف جماعت اہل سنت خارا در کے زیر اہتمام یہ بسم اللہ مسجد خارا در میں انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہو جاؤں گا وہاں پر بیان کے لیے۔ ہمارے ساتھی جو ہے یہاں تشریف لائے ہیں، دیگر علماء اہل سنت بھی تشریف لائیں گے، اور حضور قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کا سالانہ عرس مبارک بھی ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ محفل ہوگی بروز منگل بعد نماز عشاء، یعنی آنے والا منگل عشاء کی نماز کے بعد بسم اللہ مسجد خارا در میں یہ محفل ہوگی۔ تمام بھائی ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا